حضرت خولہ کی بہادری اور کارنامے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اپنے بھائی حضرت زرار کو کافروں کی قید سے چھڑانے والا ان کا ایمان افروز واقعہ تو آپ نے کئی بار پڑھا اور سنا ہوگا۔ آج ایک اور واقعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شام کے عیسائیوں نے اپنے ایک کمانڈر بولس اور اس کے بھائی بطرس کی قیادت میں مسلمانوں کے ایک چھوٹے لشکر پر حملہ کر کے کچھ مسلمانوں کی عورتوں کو قیدی بنا لیا، جن خواتین میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھی۔ ان خواتین کو لے کر بطرس اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد نہر استریاق کے کنارے آ گئی، اور باقی عیسائی بولس کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ میں مصروف رہے۔ بطرس خواتین عرب کو قیدی بنا کر شہر استریاق پر ابھی پہنچا ہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں معلومات لینے کے لیے تھوڑا ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے قیدی مسلمان خواتین کو بلا کر کھڑا کیا۔ حضرت خولہ بن ازور رضی اللہ تعالی عنہا ان سب خواتین میں سب سے حسین و جمیل اور جوان تھی۔ عیسائی کمانڈر بطرس نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ یہ حسین و جمیل خولہ میری ہے، ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے فوری بعد دیگر بڑے جنگجوؤں نے باقی سب مسلمان عورتوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ فلاں میری ہے اور فلاں اس کی۔ الغرض تمام مسلمان عورتوں کو ناپاک ارادے رکھتے ہوئے عیسائیوں نے اپنی اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اس کے بعد جنگ میں جیتا ہوا ساز و سامان بانٹنے کی باری تھی، جس کے لیے فوج کے دوسرے کمانڈر یعنی بولس کا انتظار کیا جانے لگا۔ ناظرین گرامی، ان قیدی خواتین میں قوم عمالقہ، قوم طبا اور قوم حمیر کی مشہور بڑی عمر کی جنگجو عورتیں تھیں۔ سب عورتوں نے قید ہی میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ بے شرمی کی زندگی نہیں بسر کریں گے اور نہ ہی ان کی راتوں کے لیے عیش و عشرت کا سامان بنیں گی۔ خواتین نے فیصلہ کیا کہ یہ زندگی بسر کرنے سے اچھا ہے کہ ہم جان دے کر شجاعت اور بہادری کا تمغہ اپنے نام کر لیں۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ کیا تم اس بات کو ماننے پر راضی ہو کہ رومی کافر اور بے دین لوگ تم پر غالب آ جائیں، تم ان کی لونڈیاں باندیاں بن کر رہ جاؤ؟ مجھے یہ بات افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ ہماری شجاعت اور غیرت کہاں جا چکی ہے، جو کہ عربی مجلسوں میں ہمارے پاس ہوا کرتی تھی۔ میں یہ تصور کرتی ہوں کہ ان رومیوں کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ ہم قتل ہو جائیں۔ یہ سن کر عفیرہ بن عفار حمیریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت و برات، عقل و دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق بیان کیا ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم کو بھی پتہ ہے کہ ہم جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گھوڑے اور تیر کمان نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہم ان کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتی ہیں؟ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قبیلہ طبہ حمیر کی بیٹیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ بھی آتا ہے ہم ان سے ان کافروں کا مقابلہ کریں۔ ہمارے پاس خیموں کی لکڑیاں اور ستون موجود ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، ہم ان پر غالب آ سکتی ہیں۔ ہمارے لیے ان کی غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم شہید ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائیں گی۔ عفیرہ بنت عفار رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ میری مرضی بھی یہی ہے۔ اس فیصلے کے بعد سب خواتین نے خیمے کی لکڑیاں ہاتھ میں لی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا خود بھی کمر باندھ کر ایک بڑی سی لکڑی کاندھے پر رکھ کر ان کی قیادت میں آگے بڑھی۔ ان کے پیچھے عفیرہ بنت عفار اور دوسری سب قیدی خواتین شامل تھیں۔ ان مسلمان عورتوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے عیسائی فوجیوں کو جنگ کا پیغام دے دیا۔ اس وقت حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سب ایک زنجیر کی طرح جنگ کرو گی تو ہم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر ہم آپس میں الگ الگ ہو کر جنگ کریں گی تو ہم کو ہمارے دشمن بڑی آسانی کے ساتھ شکست دے دیں گے، ہم کو یہ قتل کر دیں گے۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر ایک رومی کے سر پر لکڑی کی زوردار ضرب لگائی، جس ضرب کی وجہ سے رومی زمین پر گرا اور اسی وقت مر گیا۔ رومیوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ رومیوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، ان عورتوں کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ جب عورتیں فوجی کمانڈر بطرس کی طرف لکڑیاں اٹھاتے ہوئے آئیں تو بطرس نے عورتوں سے کہا، بدبختو یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عفیرہ بنت عفار الحمیریہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے گندے دماغوں اور جسموں سے سانس چھین لیں گے،
بطرس یہ سن کر مسکراتے ہوئے اپنے فوج کے لوگوں سے کہا کہ تم پر شرم آتی ہے کہ تم عورتوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو، ان کو الگ الگ کر کے دوبارہ قید کرو۔ تم میں سے جو شخص خولہ کو پکڑے گا اسے چاہیے کہ وہ خولہ کو پکڑے اور اس کو کوئی ذلیل و رسوا نہ کرے، کیونکہ وہ میری ہے۔ یہ بات سن کر بطرس کے حکم کے مطابق رومیوں نے مسلمان عورتوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر جیسے ہی کوئی شخص ان کے پاس جاتا وہ اس مرد کو بے دردی سے قتل کر دیتی۔ جب بھی کوئی گھڑ سوار ان کے پاس آتا تو یہ سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں لکڑی سے توڑ دیتی، پھر اس پر سوار کو لکڑیاں مار مار کر قتل کر دیتی۔ اس طرح ان بہادر خواتین نے ان کے 30 گھڑ سواروں کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ بطرس خواتین کی بہادری دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خواتین کے گروہ کی طرف گیا۔ یہ لوگ گھوڑے اور نیزے تیروں سے لیس عورتوں کی طرف بڑھے۔ جب عورتوں کے پاس گئے تو مسلمان خواتین آپس میں اکٹھی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ذلت کی زندگی جینے سے اچھا ہے کہ عزت کے ساتھ مر جائیں۔ اس کے بعد بطرس نے عورتوں سے مقابلے کی بہت کوشش کی، لیکن عورتوں نے کسی بھی مرد کی ایک نہ جانے دی۔ بطرس نے حضرت خولہ کی طرف نظر ماری کہ جیسے کوئی شیرنی بدبختوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ہم قبیلہ طبا اور حمیر کی عورتیں ہیں، ہمارے لیے ان کافروں کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ہم کو بچپن سے تربیت دی جاتی رہی ہے۔ جب بطرس نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو قریب آ کر کہنے لگا، اے عربیہ، اپنے ان کاموں سے رک جاؤ۔ کیا تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ میں مالک بن جاؤں؟ میں تو وہ شخص ہوں جس کے پاس بے شمار عیسائی عورتیں ہیں۔ میں بہت ہی امیر اور دولت مند انسان ہوں۔ میں تو بادشاہ ہرقل کا ایک خاص بندہ بھی ہوں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہ گواؤ۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کافر بدبخت فاجر کی اولاد، خدا کی قسم اگر میرا ابھی بس چلے تو میں تجھ کو اس لکڑی کے ساتھ قتل کر دوں۔ تم اپنے آپ کو ہمارا مالک کہتے ہو، میں تو تم سے اپنی بکریاں بھی نہ چرواؤں، تو ہمارا مقابلہ کرے گا؟ بطرس خولہ کا جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ ملک شام اور گروہ عرب میں اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسلمان قیدی عورتیں ہم پر غالب آ گئی۔ یسوع مسیح اور بادشاہ ہرقل سے ڈرو اور ان عورتوں کو قتل کر دو۔ رومی یہ سن کر جوش میں آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مل کر عورتوں پر حملہ کر دیا۔ عورتیں ان کا مقابلہ بڑی بہادری اور دلیری سے کرتی رہیں۔ اسی دوران عورتوں نے صحابہ کا ایک لشکر دیکھا جو بڑی دھول اور گرد و غبار اڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ مجاہدین کی تلواریں خواتین کو چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک صحابی نے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے جانبازوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے اس صورتحال کے بارے میں معلومات لا کر دے؟ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اس صورتحال کی خبر دوں گا۔ وہ عورتوں کے پاس آئے، ساری صورتحال کا جائزہ لے کر واپس لشکر میں آئے اور خواتین کی بہادری کی خبر دی۔ سیدنا حضرت علی نے فرمایا، تعجب ہے رافع، ان عورتوں کی تو حرب و ضرب اکثر جگہ مشہور ہے، تو یہ بات درست ہے جو تم بتا رہے ہو کہ ان عورتوں نے ایسی ہی بہادری اور شجاعت دکھائی ہے۔ تو یاد رکھو، انہوں نے مردوں اور عربوں کی عورتوں پر قیامت تک اپنا رعب بٹھا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے سر بہادری کا صحرا باندھ لیا ہے اور عورتوں کی پیشانیوں سے ننگو آر کا دھبا دھو دیا ہے۔ صحابہ کے لشکر نے رومیوں پر حملہ کیا اور خواتین کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا گیا۔